اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ جو یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا چاہتے ہیں یا کیا اس وقت ان کی چاہت ہے، تو اپنی چاہت مولا کے ساتھ دیکھے کیا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کہتے تھے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نص قرآنی، جب بھی بندہ اللہ کرتا ہے فوراً حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین پر اکیلے میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع میں یاد کرتا ہے تو اس سے اچھے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہے۔ صاف موجود ہے فاذکرونی اذکرکم۔ بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں، برا گمان رکھتا ہے تو برے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بندے پر اچھا گمان رکھے کہ نہیں بھائی انشاءاللہ خیر ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ضرور میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، تو ضرور خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے بارے میں بدگمانی ہو کہ دیکھ اللہ نے کیا کر دیا، جو یوں استغفر اللہ ایسی باتیں کرے، تو اس انسان کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بندے پر ہے، یعنی ہم بندوں کو اللہ نے اپنے تک ایسی پہنچ دی ہے انسان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اپنی زندگی اور اپنی لائف میں طریقہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وہی طریقہ اختیار فرمائے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور شکر ادا کرو۔ ذکر اور شکر، ذکر اللہ کی ذات کا ہوتا ہے اور شکر اس کی نعمت کا ہوتا ہے۔ فاذکرونی، میرے ذات کے ساتھ مشغول رہو تو کیا انعام دوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں تو اس پر اپنی عنایات اور اپنا فضل بڑھا دیتے ہیں۔ ان کا یاد کرنا یہ ہے کہ ہم تو محتاج ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس زبان سے یاد کر لیا، لیکن جب وہ یاد کرتے ہیں تو اپنی عنایات، فضل، رحمت پتہ نہیں کیا کچھ دے دیتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے کوئی شاعر کسی بادشاہ کو اشعار سنائے تو بادشاہ اس کے بدلے میں اس کو انعامات دیتا ہے، خلعتیں دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دیتا ہے، تو اس کے پاس تو وہ زبانی کلامی باتیں ہی ہیں، زبانی کلام باتیں کر رہا ہے، لیکن بادشاہ زبانی کلامی نہیں کرے گا، بلکہ بادشاہ اس کو کہے گا اس کو اتنا انعام دے دو، اتنا انعام دے دو۔ اللہ فرمائے کہ تم تو ہمیں زبانی یاد کرو گے، لیکن ہم زبانی یاد نہیں کریں گے، ہم اپنی عنایات اور فضل تم پر بڑھا دیں گے۔ یہ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا یاد کرنا اس کی عنایات، اس کا فضل، اس کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ واشکروا لی، اور میری نعمتوں پر شکر کرو، تو اس پر کیا ملے گا؟ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میری نعمت ہمیشہ رہے، جائے نہیں، لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے چیز چھن نہ جائے، اور میں وہ شکر کثرت سے کرے وہ کبھی نہیں جائے گی، کیونکہ شکر جو ہے قید النعمہ، فرمایا کہ یہ ہتھکڑی اور بیڑی ہے نعمت کی، کہ نعمت کے پاؤں کے اندر ایسے پڑ جاتی ہے کہ وہ نعمت گھر سے جانے نہیں دیتی، نہ شکری سے جاتی۔ یاد رکھو، بڑی بڑی قوموں نے نہ شکریاں کی اور انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری نہ شکری سے، اللہ نے بالکل ختم کر دیا، محتاج کر دیا ان کو۔ کتنے قوموں کے بارے میں آتا ہے، یہ جو یمن والے تھے، کتنی ایسے درخت اور ایسی باغات تھے کہ خالی آدمی اس کہتے سر پہ ٹوکری رکھ کر بھی چلتا تو جب وہ ختم ہوتا اس کا راستہ تو وہ پھلوں سے بھر چکی ہوتی، اوپر سے اتنے گرتے تھے۔ اور پھر یہ حال ہوا کہ جناب
بیری کے چند درخت اور چیز رہ گئے، سب کچھ تباہ کر دیا اللہ نے۔ تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کر۔ تو دو چیزوں میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے، شکر اور ذکر۔ ذکر میں یاد کرتا رہے، کبھی زبان سے یاد کرے، بھی دل سے بھی یاد کر سکتا ہے اللہ کو، دل سے یاد، زبان سے نہیں بول رہے، دل سے یاد کر رہے ہیں۔ یہی عاشقوں کی عادت ہی، عاشقوں کا شیوا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا، دل سے یاد کرتا ہے۔ اور دوسرا شکر ادا کرنا، تیسرا صبر۔ صبر، اگر ایک نعمت نہیں مل رہی، مشکل آئی تو صبر سے کام لے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت سے پہلے وہ چیز ہونے والی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں بس آج ہی یہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ چھوٹا بچہ کو کہے جی، چھوٹا بچہ چھوٹا بڑا ہوتا کہتے ہیں مجھے موٹر سائیکل لے دو، کتنی ضدیں کرتے ہیں موٹر سائیکل لے دو، ابا کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ابھی نہیں، اب تو ویسے لائسنس لازم ہو گیا، پہلے تو بغیر لائسنس کے بھی چلتا تھا، ابھی تیری ایج اور عمر نہیں ہے۔ تو کہتا ہے جی ابا یار لیکن دیتا، حالانکہ لے کے دے سکتا ہے، لیکن ابا جانتا ہے ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر دیں گے۔ تو ربا بھی جانتا ہے کہ بندوں کا بھی نعمت نہیں دینی، اگر ابھی دے دی تو نقصان کر لے گا، اپنا نقصان اٹھا لے گا، ہو جائے گا۔ انتظار فرماتے، جب وقت ہوتا ہے پھر وہ نعمت بھی اس کو عطا فرما دیتے۔ تو اس لیے ذکر، شکر اور صبر، یہ اس کو انسان اپنی زندگی میں لازم رکھے، اس سے باہر نہ جائے، انہی پٹڑیوں پر اللہ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کرے، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر دے زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسمیہ اس میں ذات لفظ اللہ کے فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں اور ایک دل میں دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ۔ اور ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 اللهم لك الحمد كما أنت صل على محمد كما أنت حلو وافعل بنا كما أنت ألف إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الباہر. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنے پیاروں میں شامل فرما. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما، ہم ناشناؤں کو اپنا ولی فرما. اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما، اپنا علم ہمیں نصیب فرما، اپنا قرب ہمیں نصیب فرما، ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما. اپنے راستے کا شیر نر فرما، لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما. ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم وقت آپ کے ذکر و شکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے آپ نصیب فرما. اللہ میں صبر کے بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ عبادات پر جمنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی نیکی کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں بھی درج فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما. یا اللہ نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، معاشرے اور صحبت کی گندگی سے ہماری حفاظت فرما. اچھے لوگوں کی صحبت میں نصیب فرما، اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما. ہمارے نفس کو نفس لوامہ اور مطمئنہ فرما، نفس لوامہ اور مطمئنہ فرما. یا اللہ آپ اقتدار نصیب فرما. یا اللہ بخاری شریف کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کو کامیاب فرما. یا اللہ اس کو کامیاب فرما. ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما. یا اللہ قریب اور دور سے تمام آنے والوں کا آنا جانا عافیت والا فرما. یا اللہ سبحانی اجتماع کو سب کو خوب نفع عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر طرح کا نفع نصیب فرما. یا اللہ دنیاوی حسنات و اخروی حسنات کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس کا انعقاد آپ کی اعتزاز فرما. موسم میں بھی یا اللہ اعتدال فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما.
پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق کے جو وسائل ہمیں دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، آفت دارین نصیب فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس خانقاہ کو، اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ آفت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ اجمعین۔